جو انہوں نے کہا نا کہ عام آدمی تو جان نہیں سکے گا، عام آدمی تحقیق نہیں کر سکے گا، اور اتنا اس کے پاس تو وقت بھی نہیں ہے اور اتنی مطالعہ کرے، اور نہ تو اتنی گہرائی اس کے پاس ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکے. تو 3 باتیں عام آدمی کو بھی آپ بتا دیں، کوئی بھی عام آدمی ایک 3 باتیں یاد رکھے تو کوئی مسئلہ اسے نہیں پیش آئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن و سنت کے محکم اصولوں کی روشنی میں ان کی عدالت محکم ہے، یعنی ان کی سیرت اور ان کا کردار جو ہے نا وہ قطعی ہے کہ وہ سیرت و کردار کے لحاظ سے اچھے لوگ تھے، اعلیٰ لوگ تھے. یہ قرآن اور حدیث کے واضح نصوص کی روشنی میں طے شدہ ہے. اب ایک چیز ہے نا جو طے شدہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے نا کہ فلاں آدمی کے بارے میں لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ اچھے کردار کا مالک ہے، اچھی سیرت ہے، سچا آدمی ہے، دیانت دار ہے، عادل ہے، ثقہ ہے. اب ایسے آدمی کے سلسلے میں اس کے خلاف جب کوئی بیان آتا ہے، اس کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے کردار کو سامنے رکھ کر کے جو بات آتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اصلاً. تو چنانچہ صحابہ کرام کی سیرت اور آپ کا کردار یہ تو قطعی ہے. اب جو حوادث پیش آئے بعد کے زمانوں میں، ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہے، وہ حوادث تاریخ کا حصہ ہے. اب تاریخ میں جھوٹی باتیں بھی ہیں اور سچی باتیں بھی ہیں. تو جس تاریخ میں جھوٹی اور سچی دونوں طرح کی باتیں ہیں، غلط اور صحیح دونوں طرح کی باتیں ہیں، شک اور یقین دونوں طرح کی باتیں ہیں، تو ایسی چیز کو نیچے رکھنا ہوگا، اور جو چیز بالکل سچی ہے، قطعی ہے، واضح ہے، صریح ہے، اس کو اوپر رکھنا ہوگا. صریح ہے قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجموعی عدالت، اور جو چیز شک شبہ والی ہے، جس کے بارے میں قطعیت نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہے، وہ ہے تاریخ میں. اب تیسری بات جو ایک طرح سے مثال بھی ہے کہ بھی موجودہ زمانے میں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک سیاسی واقعہ ہوا ہے عالمی پیمانے پر، اس سے پہلے عالمی پیمانے پر کئی واقعات ہو چکے ہیں. فلسطین کا واقعہ موجود ہے، 9/11 کا واقعہ موجود ہے، تمام طرح کے واقعات موجود ہیں، تازہ موجود ہیں، کچھ ماضی قریب میں موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تنازعات ہیں، اختلافات ہیں. اب وہ بہت تازہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اتنی پیچیدگی ہوتی ہے اور اتنا الجھاؤ ہوتا ہے کہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تازہ واقعہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کا دور ہے، انٹیلیجنس کی پورے سسٹم کا دور ہے. اس موجودہ سسٹم نے ایک تازہ واقعہ پیش آتا ہے، مگر اس واقعے کے سلسلے میں کوئی رائے نہیں بن پاتی ہے، قطعیت کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کہہ پاتے ہیں. سوال اس بات کا ہے کہ 1400 سال کا عرصہ پیچھے جائیے اور اس میں ایک واقعہ ہوتا ہے، چند واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات پر ایسے ذرائع کی روشنی میں کیسے کوئی قطعی بات کہی جا سکتی ہے جو ذرائع مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں سچ اور جھوٹ دونوں طرح کی باتیں ہیں. ایسی صورتحال میں ہمیں اس ذریعہ کی طرف دیکھنا ہوگا جو قطعی ہے، محکم ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت. اور قرآن و سنت میں کہا رضی اللہ عنہ. تو یہ طریقہ ہے عام آدمی کے لیے جو تحقیق نہیں کر سکتا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.